السلام علیکم ناظرین، پہلے آپ ایک خبر سن لیں۔ یہ خبر مجھے ابھی موصول ہوئی ہے کہ کل ملتان میں نواب پور کے علاقے میں جہاں لیچی کے باغات ہیں بہت زیادہ، جناتی چمگادڑوں نے، ان کو کہتے ہیں فلائنگ فاکس چمگادڑ، انہوں نے جناب ہزاروں کی تعداد میں حملہ کیا ہے اور ان کی غریبوں کی کروڑوں روپے کی فصل جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے ذمہ داروں کے مطابق 7-8 روز سے نہ یہ جتھوں میں حملہ کرنے آتی تھیں، لیکن کل انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے کوئی ڈنڈوں سے جو مار کے پھینکی ہیں، انہوں نے جب دیکھا تو ان کے پروں کا پھیلاؤ جو ہے نا وہ 7 سے 8 فٹ تک ہے، اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں دیکھی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ دجالی جو بھی کارٹل ہے، جو دجالی مافیا ہے، اس کے لیے پاکستان بہت بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیے، کام کچھ مانے یا نہ مانے، اللہ کے نام پر حاصل کیے ہوئے اس ملک میں اللہ کے بڑے فیض و برکات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے سے یہ لوگ ماننے والے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ پاکستانی دنیا کے واحد قوم ہے، میں آپ کو بتا دوں، جس نے مرضیت کا نوٹس لیا ہے۔ مجھے بتا دیں، سعودی عرب نے لیا ہے، ایران نے لیا ہے، بڑا بنتے ہیں وہ بھی، مطلب مذہبی طور پہ بڑے، اور میں آپ کو پکے مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایران نے لیا ہے، افغانستان نے لیا ہے، چلیے افغانستان میں تو سورج کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں، شام نے لیا ہے، عراق نے لیا ہے، اردن نے لیا ہے۔ کس اسلامی ملک نے لیا ہے سوائے پاکستان کے؟ کیا ترکی نے مرزیوں کو کافر قرار دے دیا ہے؟ یہ روئے زمین پہ صرف پاکستانی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے اتنے بڑے ڈیرنگ فیصلے کیے ہیں اور پوری دنیا کو اپنا دشمن بنایا۔ اب یہ دور یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں وہ ہمیں مارنے کے لیے کیا کیا پلاننگ، کس طرح ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ تھوڑی آپ تحقیق کریں تو آپ کو آگے ایسی بات، یہ جو میں نے آپ کو ابھی جناتی چمگادڑ کی بات بتائی، یہ ون آف دیم ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ پہ ثابت کیا ہے کہ ٹڈی دل جو ہے وہ رب الخالی کے صحرا میں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ایک دوست نے، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، مجھے ایک رب الخالی کے صحرا کے حوالے سے کچھ انفارمیشن بھیجی ہیں، جس کو میں نے کراس چیک کیا تو جو میرے علم میں آیا، جہاں پہ یہ جو آج کل پاکستان پہ جراثیمی حملے ہو رہے ہیں نا ہماری فصلوں پہ، اور ٹڈی دل اور یہ چمگادڑیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رب الخالی جو صحرا ہے نا جناب، یہاں اسرائیل، برطانیہ اور امریکہ کی نے یہ بہت وسیع دنیا کا صحرا ہے۔ یہاں پہ جو انہوں نے اپنی خفیہ لیبارٹریاں زیر زمین قائم کی ہوئی ہیں، ان کی ٹریکنگ امپاسبل ہے۔ سیٹلائٹ بھی ناکام ہے ان کو ٹریک کرنے، سیٹلائٹ بھی ان کے ہی ہوتے ہیں، کہاں کرتے ہو گیا، آپس کا معاہدہ ہو گیا۔ اچھا جی، یہ جو صحرا ہے نا، یہ دیکھیے، یہ یمن، سعودی عرب، عمان، متحدہ امارات، ان کے درمیان یہ پھیلا ہوا ہے، اور 6.5 لاکھ مربع کلومیٹر بڑا ہے یہ صحرا، جس میں یہ جینیٹک انجینئرنگ سے حشرات الارض اور جراثیم پیدا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے نمایاں جو ہیں وہ برطانیہ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم تو چین اور امریکہ کی اس میں پھنسے ہوئے تھے نا، یہ اس کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے، لیکن جو مستند ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو جراثیم ہے، یہ برطانیہ کے لیبارٹری میں تیار ہوئے تھے۔ اللہ ماشاءاللہ وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، ویسے ذرا میسنے ہیں اب، چونکہ اب ان کے اقتدار میں کبھی تو سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اب تو ان کے اقتدار میں سورج طلوع ہی نہیں میرا خیال ہوتا ہے، اتنی سردی وہاں پہ یہ ہوتی ہے کچھ۔ اچھا صاحب، یہ وہاں پہ یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ اس حوالے سے نا، جینیٹک انجینئرنگ کے حوالے سے انہوں نے بنایا ہے برطانیہ نے، جو وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ بظاہر وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کرتی ہیں یہ لوگ کام۔ دعویٰ کرتے ہیں دنیا کے مستند سائنسدان
کہ جناب والا وہاں ہارپ کے ذریعے اس طرح کی افزائش کی جاتی ہے، اس طرح کی ٹڈیوں کی، اس طرح کے چمگادڑوں کی، اور جو حشرات و لفظ ہیں جو انسان کو، آپ نے دیکھا پیچھے یہ سعودی عرب میں آپ کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زمین پہ وہ چمٹے ہوئے تھے، پورے میرا خانہ کعبہ میں بھی داخل ہوئے تھے، مسجد نبوی میں بھی ایک ایک انچ جگہ پر خالی نہیں انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی. تو یہ دراصل ان کی پیداوار ہے. اچھا سر، یو اے ای اور سعودی عرب میں نا پچھلے 3 سال سے ریکارڈ بارشیں ہو رہی ہیں. پچھلے ان کے 100 سال کی ہسٹری دیکھ لیں تو آپ کو پچھلے 3 سال میں ریکارڈ بارشیں وہاں پہ ملیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے نا ان کا، یہ ہارپ کے ذریعے یہ بارشیں کرواتا ہے، اور وہاں سے یہ کلاؤڈ فیڈنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ان کی یہ صحرا میں کر کے نا بارشیں، تو وہاں پہ ان کو یہ حشرات اور ارض جنم لیتے ہیں، اور پھر ان حشرات اور ارض کے ذریعے وہ آگے اپنی کارروائی کرتے ہیں، آگے اپنے حملے کرتے ہیں اور تباہی و بربادی کرتے ہیں. سب یہ تو ہے بنیادی سازش جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. کچھ بات یہ ہے کہ یوں تو اب ہمارا ذہن ہی ایسا بن گیا، ہماری چیز میں سازشی تھیوری تلاش کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے فیکٹ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زبان سے بول دیتے ہیں کہ جناب اصلیت یہ ہے، اور یہ ہے اصلیت. یہ پاکستان میں یہ اس طرح کے جناتی چمگادڑوں کا حملہ، پاکستان میں یہ تباہ کن ٹڈی دل کا حملہ جو چاٹ گیا، 60% فصل چاٹ گیا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اگلے سال ہم پر کیا قیامت بیتے گی. اور اگر یہ سلسلے میں جاری رکھا تو یہ تو 100% نہ چٹوا دیں ان کو. دیکھیے یہ شیطان ہے، یہ تو پتہ نہیں انہوں نے ہم سے اب کیا منوانا ہے کہ جو ہم نے نہیں مانا ہوا. پتہ نہیں کتنے کمپرومائز ہم سے کروائے ہیں، کتنے انہوں نے اور کروانے ہیں. اور یہ جو ان کا اپنا پروگرام ہے جو دنیا کی آبادی کم کرنے کا، ختم کرنے کا، اس کا بھی یہ بہت بڑا حصہ ہے. یہ دجالی پروگرام کا بھی بہت بڑا حصہ ہے جو میں نے سیریز شروع کی ہوئی نا، دجالی فتنے جو ہیں، یہ ون آف دیم ہے. یہ ون آف دیم ہے بھائی. آپ کتنے بندوبست کر لیں گے مجھے بتائیں ٹڈی دل کو مارنے کے؟ کیا کتنا ڈھول بجا لیں گے، کتنے سپرے کر لیں گے؟ لاکھوں ایکڑ رقبے میں کہاں سپرے ہوتے ہیں؟ پاکستان کو اتنا امیر ملک تھوڑا ہے کہ یہاں کو ایک وقت میں کوئی 10,000 ڈرون چلا کے تو ان کو، اور مار بھی اس وقت وہ نقصان پہنچا چکے ہوتے ہیں جب آپ ان کو مارتے ہیں، کرتے ہیں. حملہ تو جو پہلا ہوتا ہے، حملہ اور پہلے حملے میں نقصان تو پہنچاتا ہے بہرحال. تو میری یہ گزارشات ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے سائنسدانوں کو، پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے. ہماری ایجنسیاں تو یقیناً سوچ رہی ہوں گی، اور ان سازشوں کا تدارک بہرحال جتنے بھی ہماری حیثیت ہے ہمیں کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، اور آپ کو جتنی بھی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں جو آپ کے کام آئیں گی. اس چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا شکریہ.